تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قبلہ شاہاں بوت تاج و کمر، قبلہ ارباب دنیا سیم و زر. جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، حکمراں ہوتے ہیں، راجہ مہاراجہ، ان کا قبلہ یہ ہوتا ہے، ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سر پر ہیرے جواہرات کا تاج سجے، سونے کا بہترین سے بہترین پٹکا ہو جس پر ہم فخر کریں. اور جو دنیا دار ہیں ان کا مقصد سیم و زر، سونا اور چاندی اکٹھا کرنا ہے کہ اس کا ڈھیر ان کے پاس ہو جائے. قبلہ صورت پرستاں آب و گل، اور قبلہ معنی شناساں جان و دل. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نگاہ میں صرف ظاہری حسن و جمال اور خوبصورتی ہوتی ہے. مٹی اور پانی کے گارے سے بنی ہوئی یہ مورتی ہیں، یعنی انسان مراد ہے کہ انسان کی ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے، وہ حسن پر، جمال پر، خوبصورتی پر مرتے ہیں. لیکن جو حقیقت شناس ہوتے ہیں، حقیقت کو پہچانتے ہیں، تو ان کا قبلہ جان و دل ہے. وہ اپنی جان، اپنی روح، اپنے نفس کو چمکانے، اپنی قبر کو بنانے پر زور دیتے ہیں. ان کی نگاہوں کے سامنے وہ ہوتا ہے. قبلہ زہاد محراب قبول، قبلہ بدسیرتاں کار فضول. جو عابد زاہد ہیں، اللہ والے ہیں، دنیا سے جن کو کوئی دلچسپی نہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے یعنی ان کا قبلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لے، مقبولیت کے محراب میں کھڑا کر دے. اور جو قبلہ بدسیرت و بد کردار لوگ ہیں، ان کا قبلہ کار فضول، بیکار کے کام ہوتے ہیں، وہ انہی میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. قبلہ تن پرورا خواب و خورش، قبلہ انسان بدانش پرورش. جو لوگ صرف بدن پر، تن پر توجہ دیتے ہیں، جن کا قبلہ ان کا بدن، ان کا تن، ان کا جسم ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے صرف کھانا پینا سونا. انہیں یہ پتا ہوتا ہے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، اچھی کھانے کی چیز کہاں دستیاب ہوتی ہے، ان کے سامنے یہی ہوتا ہے. اور جو واقعی انسان ہوتا ہے اس کا قبلہ یہ ہوتا ہے کہ میری دانش، میری سمجھ، میری فہم، میری عقل مندی میں اضافہ ہو. اور قبلہ عاشق وصال بے زوال، قبلہ عارف جمال ذوالجلال. جو عاشق ہوتا ہے نا، اس کے سامنے، اس کی نگاہوں کے سامنے، چونکہ قبلہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، تو اس کا قبلہ یہ ہوتا ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں اس سے ایسی ملاقات حاصل ہو جس کے بعد جدائیگی نہ ہو، فراق نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مراد ہو سکتی ہے، اس کا عشق و محبت مل جائے. اور جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں ان کا قبلہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا جمال، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہوتی ہے، وہ اسی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. اور قبلہ اصحاب مناصب مال و جا، قبلہ اہل سلوک اسباب راہ. جو منصب والے ہوتے ہیں، جن کے پاس عہدہ ہے نا، ان کا قبلہ کیا ہوتا ہے؟ بس مال حاصل کر لیں، اسٹیٹس حاصل کر لیں. اب دیکھیے اس کے لیے وہ کرپشن کرتے ہیں اور سب کچھ بھرشٹاچار کرتے ہیں، مال ہمارے پاس آ جائے. منصب والوں کا قبلہ یہی ہوتا ہے. اور جو اہل سلوک ہیں، ہدایت کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ان کا قبلہ یہ ہوتا ہے کہ صحیح راستے کے اسباب ہمیں مل جائیں، ہم کامیابی کے منزل جنت تک پہنچ جائیں. اور قبلہ حرص و عمل باشد ہوا، قبلہ قانے توکل بر خدا. جو حرص لالچ میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا قبلہ صرف اپنی خواہش ہوتی ہے، ہماری خواہش، ہماری تمنا، ہماری آرزو بس پوری ہو جائے. اور جس کو اللہ کی ذات پر قناعت ہوتی ہے، اللہ کی ذات کو سامنے رکھتا ہے، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے مل جائے بس اسی پر قناعت کرتا ہے، اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، تو کہا قبلہ قانے توکل بر خدا. قناعت رکھنے والے کا قبلہ اللہ پر توکل و بھروسہ ہوتا ہے، میری ہر چیز اللہ پورا کرے گا. تو وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر انسان کا ایک قبلہ ہے، ہر انسان کا اپنا ایک رخ ہے، ہر امت کا قبلہ ہے.